بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کرنے کا طریقہ وہ کیسا ہے؟ مسلمان کو جب وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو دعا کس طریقے سے مانگی جائے؟ سب سے پہلے اس سے پہلے یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ البتہ اس کے طریقے مختلف ہوتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، بعض چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، تو وہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ 3 مختلف طریقوں سے دعا قبول ہوتی ہے۔ بسا اوقات سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان نے جو کچھ مانگا اللہ رب العزت وہی چیز جو ہے سیم اس کو مل جاتی ہے، بعین ہی وہی چیز مل گئی تو اس کو دعا کا اثر جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو مانگی ہے دعا میں وہ نہیں ملتی ہے، اس کے بدلے اللہ رب العزت کیا کر لیتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی تکلیف آنے والی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس تکلیف اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ ایک اثر ہے، ایک نتیجہ یہ بھی ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمان کی اس دعا کو سٹور کر دیتا ہے، رکھ دیتا ہے، اور پھر آخرت میں قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا بدلہ اس کو جنت میں دے گا۔ یہ تو ایک بنیادی طور پر یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دعا مانگنے کا طریقہ جو اکثر ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان دعا مانگے تو ہاتھوں کو بالکل سینے کے سامنے رکھے، نہ زیادہ اونچے ہو نہ زیادہ نیچے ہو، بلکہ بالکل اپنے سینے اور دل کے سامنے ہاتھوں کو رکھے، اور ہاتھوں کو کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ دے، ہلکا سا معمولی سا فاصلہ دے کے ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھے، اور پھر اس طریقے سے دعا مانگے۔ اور ہو سکے تو جس طرح نماز میں قاعدے میں بیٹھے ہوتے ہیں قبلہ روح ہو کے، اس طرح قاعدے میں بیٹھ کے جو ہے وہ قاعدے کی شکل میں بیٹھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ اور دعا شروع کرے تو سب سے پہلے کیا کرے کہ اللہ کی تعریف، اور اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس کے بعد جو ضرورت ہے وہ مانگے، اور آخر میں بھی دعا کو درود پر ختم کر دے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ایک آدمی آیا اور نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگ گیا تو ڈائریکٹ اللہ سے جو مراد تھی، جو مانگ رہا تھا وہ مانگنے لگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، کہا ادھر آ جاؤ، اور فرمایا کہ آپ نے جلدی کر دی، دعا ایسے نہ مانگو۔ جب دعا مانگنے لگ جاؤ نماز سے فارغ ہو کے تو پہلے اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کر دو، اس کے بعد اللہ کے رسول پر درود بھیجو، اور اس کے بعد اپنی ضرورت مانگو۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعا کے شروع اور آخر میں جو ہے وہ درود شریف کی جو ہے وہ فائدہ درود شریف کا یہ ہے کہ درود شریف ایسی عبادت ہے کہ یہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ درود آپ پڑھیں گے تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ اب جب آپ کا درود جو آپ پڑھتے ہیں وہ رد نہیں ہوتا تو شروع میں آپ نے درود پڑھ لیا وہ قبول ہو گیا، آخر میں آپ نے درود پڑھ لیا تو وہ بھی قبول ہو گیا۔ تو اللہ کی ذات سے تو قوی امید یہ ہے کہ درمیان میں آپ کی گئی دعا کو بھی اللہ رب العزت انشاءاللہ رد نہیں کریں گے۔